تو آپ کے پیچھے بیک سپورٹ کیا ہے؟ بیک سپورٹ اللہ تعالیٰ کی ہے جی، الحمدللہ۔ ظاہر ہے انجینئر محمد علی مرزا اپنے علمی انکشافات کرتے رہتے ہیں مختلف انداز سے، ہو سکتا ہے آپ کو ان کے انداز سے یا پھر گفتار سے یا پھر رویے سے یا پھر لہجے سے اختلاف ہو، مگر کچھ دلائل وہ دیتے ہیں، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے مزید آج علمی گفتگو ہوگی، اور آج پروگرام میں میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میں اور مولانا میں مہمان ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اویس بھائی، جیلم اکیڈمی میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آپ یہاں آئے، جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔ میں انجینئر صاحب سب سے پہلے موٹا سیدھا سوال آپ کے لہجے میں آپ سے پوچھ لوں۔ اس پروگرام کے بعد جو میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کیا، اور اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے بڑے انداز سے یہ بتایا کہ علمی گفتگو کرتے ہیں، کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، تو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ تو جو موٹے موٹے اعتراض دنیا بھر سے میرے پاس آئے وہ یہ کہ رویہ آپ کا ایسا کیوں ہے؟ آپ گستاخی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو چھیڑتے ہیں، اور ان کے صوفیاء بزرگ اولیاء کے بارے میں جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں ناقابل برداشت ہوتی ہے، کسی نے نہیں کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویوز جس کے زیادہ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں، تو ان کے سبسکرائبر ریئل میں زیادہ ہیں، پھر بھی آپ خیال نہیں کرتے اور آپ لتاڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کوئی لتاڑتے نہیں ہے، ہم بالکل علمی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں، کیا ہم نے کسی بزرگ کا نام کبھی بگاڑ کے لیا؟ کوئی ثابت تو کرے۔ اگر مشرکین عرب حضرت ابو طالب کو آ کے یہ شکایت کریں کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے کبھی گالی تو نہیں دی، آپ تو صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ان کا کہنا ہے نا۔ مجھے بتائیں، آج تک کوئی پلانٹ ارتھ پہ نان بریلوی ایسا ہے جو احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہو سوائے میرے؟ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو پورا بولتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اچھا علی بن عثمان حجویری صاحب، صاحب یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے استعمال کیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کسی کو کیا آنر دے سکتا ہوں؟ یہ کہنا کہ میرا رویہ سخت ہے، تو یہ وہ لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہر وہ گالی۔ میں تو ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں، سب کو چندے دیتا ہوں جو ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں نے تو کوئی کتاب حسام الحرمین لکھ کر اور دیوبند کو واجب القتل اور مرتد قرار نہیں دیا، میں نے المہند لکھ کر بریلویوں کو شیطانی لشکر تو ڈکلیئر نہیں کیا، یہ تو ان کے بزرگ کرتے رہے۔ میں تو ان سب کے نام احترام سے لیتا ہوں، میں ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا زبان سخت ہے، وہ زبان نہیں سخت، وہ زبان اتنی علمی ہے کہ ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے کہ انجینئر صاحب تمہاری ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں، اور جو گستاخانہ عبارتیں تمہاری کتابوں سے نکل رہی ہیں، انہی عبارتوں سے کم درجے کی جو عبارتیں تھیں ان پہ تم نے دوسرے مکاتب فکر کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا۔ کل تک اشرف علی تھانوی رسول اللہ کفر و شرک تھا، آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ معرفت کی بات ہے، کبھی کہہ رہے ہو کتابیں چینج ہو گئی ہیں۔ ایک جگہ رکو تو صحیح، یہی مفتی حنیف قریشی صاحب جب مناظرہ کر رہے تھے اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ یہ اندراج بعد میں کسی نے کر دیا، یہ الحاقی عبارتیں ہیں۔ آج میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد ان کو یہ خیال آ گیا کہ جی یہ عبارتیں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، اس وقت تو یہ ڈیفینڈ کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ کی پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ بھی جا کے انہوں نے ڈیفینڈ کیا چیزوں کو، اور جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے یہی ہیں۔ وہ جو تین بڑے دلائل ہیں میں نے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا، اگر آپ نے وہ نوٹ کیے، میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں اس پہ ریبٹل کر لوں گا۔ اور پہلے ہی مقدمہ یہ ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سب کو مسلمان مانتے ہیں، باہر لکھا ہوا ہے آپ کسی کی بھی تکفیر کے قائل نہیں، جس کو رد کرتے ہیں آپ، یعنی آپ مفتی حنیف قریشی کو مسلمان مانتے ہیں، بریلوی حضرات جتنے بھی ہیں اہل سنت، اسی طرح اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مسلمان جی بالکل، کیوں نہیں؟ تو پھر کسی مسلمان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھوا رہا ہے، کیا کوئی مسلمان کبھی اللہ کے رسول کے علاوہ اپنا کلمہ پڑھوا سکتا ہے اور پھر وہ مسلمان بھی رہے؟ یہ الزام خود ان کے ماننے والوں نے لگوایا نا، یہ کتابیں چھاپ رہے تھے، اسے معرفت کی بات کہہ کے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ یہ جو گستاخانہ عبارتیں ان کو ان کے ماننے والوں نے تو آن کیا ہے، اگر یہ آج آن کرنا چھوڑ دیں اور ساتھ یہ بھی مانیں کہ انجینئر صاحب نے ہمیں بتایا، اس سے پہلے ہم اسے آن کرتے تھے اور پچھلے آلموسٹ 800 سال سے ہم سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی۔ 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی، آج 1445 ہجری چل رہا ہے، تو 800 سال تک کسی نے ان کو نہیں یہ بتایا کہ یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ زیادہ سے زیادہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو احمد بریلوی صاحب سے لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو چشت کے بزرگ ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن ہم جس کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب سبع سنابل ہے، اس کتاب کی تعریف فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خود کی ہے،
اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر اعلیٰ حضرت نے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے, تو دو ہی پاسبلٹیز بنتی ہیں سائنٹیفکلی. نمبر 1, اعلیٰ حضرت اگنورینٹ تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی مان لیں تب بھی ہماری جیت ہے, کیونکہ وہ تو غوث وقت ہے, ان کی بزرگی تو ہوگی فارغ. یہ تو کہتے ہیں دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں. دوسرا, انہیں پتہ تھا اور جان بوجھ کے انہوں نے چھپایا, پھر بھی فارغ. تو یہ فیصلہ کریں انہوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے. تو اعلیٰ حضرت اس میں مجرم ہیں, کیونکہ سبع سنابل کی انہوں نے تعریف کی ہے اور الٹا اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک کتاب جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور اعلیٰ حضرت کے زمانے کی چھپی ہوئی فارسی زبان کی سبع سنابل, ان کی کاپیز بھی ہم نے لگائی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعلیٰ حضرت کوئی 500 سال پہلے آئے ہیں, ان کو تو 100 سال ہوئے, فوت ہوئے 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آج چل رہا ہے اگست 2023, بمشکل 102 سال ہوئے ہیں جس بندے کو فوت ہوئے. اس کے زمانے کی چھپی ہوئی سبع سنابل بھی موجود ہے, حشر بہشت کی فوائد السالکین جو اس کا رسالہ ہے وہ بھی موجود ہے. کتابیں کوئی نہیں بدلی, ان کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ایسا ہی ہے انجینئر صاحب, بات تو یہی ہے کہ ان کتابوں کو ڈیفینڈ بھی کیا جا رہا ہے, مگر انہوں نے کچھ زاویے دیے. مطلب حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ ایک فرضی سچویشن یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ بولتا ہے, یعنی وہ اپنی نمائندگی نہیں کر رہے. مثلا ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے غصہ مجھ پہ غالب نہیں ہے, میں اللہ کی راہ میں لڑا تو تھوکنے کی کوشش کی, میں نے اس کو صبر کے ساتھ جی. تو یہاں پہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ کلام فرما رہا ہے, اور وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا رتبہ بڑا ہے اور اللہ کے رسول اس کی مخلوق ہے, یعنی وہ اپنی بڑائی اور کبریائی نہیں بتا رہے, تو کیا اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جائے گا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب وہ غصے کی حالت میں اس کافر کی پیٹھ سے اترے تو انہوں نے کیا کہا, سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, دیکھو میری شان کتنی بلند ہے. یا مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ لیوائی اعظم من لیوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ مولا علی کے زمانے میں ہوتے نا, تو جو خوارج کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی ہے نا, تو جنگ نہروان کا پارٹ 2 جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا, یعنی کس بات کو کہاں جا کے جوڑتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا, کیا کسی پیغمبر کے بارے میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے؟ قرآن میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کبھی کلیم نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا. ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کوئی مثال ملتی تھی نا, تو وہ کہتے ہیں جی درخت میں سے آواز آ گئی. اچھا, اسی طریقے سے جبل طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درخت میں حلول کر گیا تھا؟ کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے. یا اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ حلول فرما گئے؟ وہ کہیں گے کہ یہ ساری متشابہات ہیں, ان کی ہم تفصیلات میں نہیں پڑھتے. جب تم اس طرح کی چیزوں کی تفصیلات میں نہیں پڑھتے تو پیغمبروں کے اوپر جھوٹ کیوں مانتے ہو کہ ان کے منہ سے اللہ ویسے بولا؟ تو کل کو آپ یہ کہو گے کہ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی جس طرح کے جبل طور کے ذریعے تجلی فرمائی, تو بتاؤ کیا نبی علیہ السلام کے ذریعے کوئی اس طرح کی تجلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ میری طرف بات منسوب کرنا کوئی عام بات نہیں ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یعنی کہ وہ اسلام سے گیا. جی, اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی طرف وہ بات منسوب کی ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے منہ سے کہاں بول رہا؟ دوسری بات, اچھا یہاں پہ رک کے آپ کے اپنے دلائل میں آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کسی کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں, اس سے تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. جی, وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارے سامنے ہوتے, ہم ان سے پوچھتے, اگر وہ اقرار کرتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. تو مفتی صاحب ہم بھی فتویٰ دے رہے ہیں, اس پہ ہمارا اتفاق ہے. آپ کی پوڈ کاسٹ میں وہ کہہ چکے ہیں. جی, میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اب بندہ دنیا سے چلا گیا, آج ہم اس کی باتوں پہ بات کر رہے ہیں. ہم بزرگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں نا. میں نے کہا ایک ٹن اس نے ذہن رکھا ہوا ہے کہ یہ معین الدین چشتی نے نہیں کہلوایا ہوگا. اگر انہوں نے کہلوایا تو واقعی وہ کافر تھے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور خود یہ حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے, اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دیتے. تو مفتی صاحب مان چکے, یہ میرا مقدمہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فتویٰ دیتے. بعد میں انہوں نے جو تعویلات کی ہیں وہ بعد کی چیز ہے, وہ مان چکے ہیں یہ کلمات کفر ہیں, اگر وہ اڑیں گے تو ہم ان کے اوپر فتویٰ دیں گے. اچھا, اب آ جائیں, مجھے یہ بتائیے, کل تک تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کی پوری جماعت کہتی تھی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اگر کوئی دیوانگی کی بات کرو گے تو ہم کفر کا فتویٰ دیں گے. تو مجھے بتائیں, سبحانی ما اعظم شأنی, یہ تو اللہ کے بارے میں ہو گیا, ہمارے نزدیک تو یہ بھی کفر ہے. لیکن یہ لیوائی اعظم من لیوائی محمد جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہے, ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں.
یہ تو رسول اللہ کی انہوں نے شفاعت کے اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور ان کا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور 7 الفاظ ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں یہ بات۔ اس کی تعویل فرید الدین اتار نے بھی کی، اس نے کہا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ بول رہا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی آپ کا یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ کیا قیامت کے دن 2 جھنڈے ہوں گے، ایک اللہ کا ہوگا اور ایک اس کے رسول کا ہوگا؟ آپ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کروا رہے ہیں، اور ہم تو عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی جھنڈا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جو لواء الحمد ہے، اس کے پیرلل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور جھنڈا رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا ہی جھنڈا ہے، وہی اللہ کا جھنڈا ہے۔ ہم بتاتے ہیں یہ کون سے جھنڈے ہیں، اگر ہیں یہ تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن ہر غادر اور خائن کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اچھا، کہ یہ ہے غادر، اس نے خیانت کی تھی، اور میدان محشر کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو کہ یہ خائن تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اپنے بزرگوں کو بچانا ہے تو بچا لیں، ادروائز اگر یہ کہیں گے ان کے بزرگوں نے یہ باتیں کی ہیں تو ہم کہیں گے ہاں تمہارے بزرگوں کا جھنڈا ہوگا، وہ وہی جھنڈا ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو غادر کے لیے، جس نے دین کے ساتھ خیانت کی، جو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی انہوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن پھینکی بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف اور بریلی شریف میں، غداری کی ہے انہوں نے۔ اچھا، ہاں بالکل غداری کی ہے، دیکھیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بہت بڑی دی ہے نا میری شکل میں، یہ آپ سے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں، اگر وہ نبی کے مقابلے پر آ جائیں، چونکہ یہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں تو ہم کاٹ کے پیچھے پھینکیں گے علمی طور پہ۔ ایک چیز مسنگ ہے اور عوام بھی یہ کہہ رہی ہے، مثلا پیر مہر علی شاہ صاحب پروردگار کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے اوپر مناظرہ کرتے تھے، میدان میں آ جاتے تھے قادیانیوں کے خلاف بھی، اور پھر ایک تاریخ ہے اولیاء اللہ کی۔ آپ پہ اعتراض یہ کہ آپ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ویڈیو تک محدود رہو، سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کا واقعہ ہوا، پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہی اصرار ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو معاملہ ہے وہ الگ سے ہے، اس کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ چیز ہی کچھ اور تھی، اور ابھی بھی کسی کو شوق ہے وہ آ جائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر، تو انہوں نے کوئی چھوٹو تو لانچ نہیں کیا نا، خود آئے تھے نا، تو لگائیں گے اپنے بڑوں کو ہوا، نکالیں بڑے، ہم تو کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کی خواہش پہ میں نے کبھی رائے فرار نہیں کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر 5 لاکھ علماء کی بیعت ہے، صحیح، میں ان میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرتا ہوں، 5 لاکھ اور آئیں گے، 5 لاکھ ہیں میرے پاس، تو عمر نو بھی ہو ختم نہیں ہوگا، تو ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ مجھے۔ تمہارے عقیدے کے اوپر برا وقت آیا نا تو بڑا لانچ کرو نا۔ ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں، بخاری مسلم میں ہے، صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، تو آپ اکیلے آگے بڑھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو یہ بھی نکالے نا، میں ہوں مفتی مجیب الرحمان، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں بریلویوں کا امام، میں ہوں مفتی تقی عثمانی، اس میں کوئی شک نہیں، دیوبندیوں کا امام، اور یہ ان کی خواہش پہ، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ حاکم ہونے کی دلیل یہ کہ انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا، اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں کہ میں بیٹھنا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں بڑا لانچ کرو، بڑے کو بٹھاؤ، اور بڑا بیٹھے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، لائیو بیٹھتے ہیں، آپ بے شک اس میں اینکر بن جائیں، ویڈیو ریکارڈ کروائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آئے آپ ہم سے گستاخانہ باتوں پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں، عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں، ہم اسی طریقے سے اپنے علمی دلائل رکھیں گے، لیکن چھوٹوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو چھوٹوں کی تو پارٹی ہیں، اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب تو ایک چھوٹی بریلویت کی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، جو ڈومیننٹ پارٹی ہے وہ تو اشرف جلالی یا الیاس قادری پارٹی ہے نا، وہ تو یہ ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں، یہاں پہ بھی اگر مشترکہ کوئی بڑی شخصیت ہے وہ مفتی منیب صاحب ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب کی یا تقی عثمانی صاحب کی یا اہل حدیث کے ساجد میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے، تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے، تم نے ایڈ کیوں بنایا ہوا ہے؟ پوائنٹ ہے، ہاں بالکل، اتارو ان کو عمارت سے، لاؤ چھوٹو کو بڑا بناؤ، میں بیٹھ جاؤں گا، آج اپنا چھوٹو لانچ کر کے اسے بڑا بناؤ اپنا، اور کوئی یہ سب سے بڑا ہمارا ہے، اور مفتی منیر صاحب ویڈیو میں آ کے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دستبردار ہوتا ہوں، میں نے اب یہ بڑا لانچ کر دیا اپنے فرقے کے لیے، میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے، جس کے پاس سپیکنگ پاور ہے۔ اگر دیوبندی سمجھتے ہیں الیاس گھومن صاحب بیٹھ سکتے ہیں، لیں ان کو۔ طارق مسعود صاحب کے بارے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی گٹس نہیں کہ اختلافی موضوعات پہ بات کر سکیں، اس وقت بھی ان کو علماء نے منع کیا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں، تو میں نے علمی جواب دیا۔ ان کے یہاں آنے کے بعد جو میں نے ریبٹل کیا ہے، الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دیوبندی ریورٹ ہو چکے ہیں۔ ہماری لائف سٹوری سیشن چل رہے ہیں، آپ آ کے خود سن لیں، لوگوں کو پتا ہے کہ دلائل کیا ہے، تو مجھے بیٹھنے میں کوئی آر نہیں، میں کہتا ہوں کہ کس کے ساتھ بیٹھوں، ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ، فائنل کھلاؤ، اس کی بجائے کہ یہ مثال دیتے ہیں نا مجھے، دیکھیں چھیڑنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ مرزا ثانی ہے، ٹھیک ہے، تو تمہارا جو وہ غلام احمد قادیانی دجال تھا ان کا تھا، کیونکہ وہ صوفیاء کے پیٹرن سے تھا، ہاں جی حنفی تھا، اس نے خود، اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، وہ بغیر رفع الذہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو جو حنفی قادیانی تھا غلام احمد قادیانی دجال، اس کے مقابلے پہ انہوں نے بڑا لانچ کیا تھا نا، اہل حدیث نے بھی ثناء اللہ امرتسری کو لانچ کیا تھا نا، تو آج اپنے بڑوں کو نکالیں، یہ مجھے مرزا ثانی کہہ رہے ہیں نا، تو بڑے نکالیں، اور بھائی ان کے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، کیونکہ
غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ یہ پورے اس لیے پڑ گئے کہ اس نے تو ایک جھوٹی نبوت کلیم کی تھی, اس کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں تھے, اس کے باوجود ان سے کئی بلنڈر ہوئے اس کو جواب دیتے ہوئے بھی. یعنی تحقیق الحق فی کلمت الحق میں پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے نا اس کو تم دلیل نہ بناؤ, وہ ایک معرفت کی بات تھی. انہوں نے بھی اس واقعے کو غلط نہیں کہا, ہاں انڈورس کیا ہے, انڈورس نہیں کیا نا, انڈورس کیا ہے کہ درست ہے وہ واقعہ. وہ کہتے ہیں تم اگر پڑھاؤ گے تو کفر ہوگا, اچھا ہمارا بابا پڑھائے گا تو جائز ہوگا. ہاں اب میں آپ کی اس بات سے میں اسی کے تسلسل میں کہہ دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, اور اکثر حضرات کا کوئی 80% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی مناظرے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. تو میں نے یہ بات ان سے پوچھ لی ہے, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فائنل کھیلنا چاہتا ہوں, اور پیچھے مثال بھی دے دی ہے. تو مفتی منیب الرحمان اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہو تو پھر کیا چیز ہے, میں اور ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ نمائندگی فرمائیں, اور بڑا نام لیا مفتی تقی عثمانی صاحب, یعنی کیا چیز ہے؟ یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے, جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویوز اس بات کا اس کی شواہد نہیں دے رہے. ویوز سے مراد لوگ جس تعداد میں سن رہے ہیں یہاں پر اور وہاں پر اور سب جگہ پہ اور ہندوستان میں, تو پھر کیا چیز ہے جو آپ گفتگو نہیں کر رہے؟ اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فن خطابت کے ماہر نہیں ہیں, یا آپ خود بھی ذوف میں ہے, کسی بھی حالت میں ہے, آپ کسی اور کو نمائندہ بنا دیں اور مستند نمائندہ ہو, اور ویڈیو میں اناؤنسمنٹ کریں, ویڈیو میں اناؤنسمنٹ لکھنے والا نہیں, وہ پھر ٹویٹس بھی یہاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جب پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ویڈیو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, کوئی حل نہیں جناب. میں کہتا ہوں جی آج ہی آپ بات کریں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور میں اس سے بڑی آفر دے رہا ہوں. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنا ہے, میں ان کو اپنی سیٹ پہ, اپنی یہ جو میرے پیچھے والی سیٹ ہے اس پہ بٹھاؤں گا, تسلی سے ان کی بات سنوں گا, میں قدموں میں بیٹھوں گا. اور کوئی گستاخی سرکار نہیں, کیوں گستاخی ہوگی؟ نہیں, دیکھیں مجھے بتائیں, یہ تو ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں. میں تو ان کے نام کے ساتھ حافظہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں. میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جب بھی نام لیا حافظہ اللہ بولا, مفتی منیب صاحب کے ساتھ بولا. یہی تو بات حیران کرتی ہے کہ اخلاق کا یہ والا زاویہ مجھے بڑا متاثر کرتا ہے. یہ ان کو توفیق نہیں ہوگی, یہ کبھی مجھے حافظہ اللہ بولے نا, اگلا جمعہ نہیں اپنی مسجد میں پڑھا سکتے لوگ. ان کو میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا, پھر کہیں گے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر دیے. تو دیکھیں یہ ہمارا حوصلہ ہے, ہمارا تو کوئی اسٹوڈنٹ, بلکہ میرے اسٹوڈنٹس جو ویلاگز بناتے ہیں وہ بھی ان علماء کے ساتھ حافظہ اللہ کہتے ہیں. وہ ایک عالم کے ساتھ, مفتی طارق مسعود صاحب جب یہاں پہ جو کچھ کر کے گئے اس کے جواب میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے ویڈیوز بنائی نا, تو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کا یہ ریکارڈ ہے. اچھا, یہ بڑا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے, یعنی مفتی صاحب کے اور انجینئر صاحب کے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں حافظہ اللہ, اور وہاں کے لوگ استغفر اللہ لگا رہے ہیں. انجینئر صاحب کے لعنت اللہ لگا رہے ہیں. جی بڑی میں تو اس بات سے آ رہی ہوں اور برائیت کا اظہار کرتا ہوں, یہ ہونا نہیں چاہیے, اور یہ اچھا مزاج. پرسنلی آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ کو مفتی تقی عثمانی حافظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آتا, یا مفتی منیب الرحمان حافظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آتا؟ یعنی بڑے اکابر مشائخ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے, آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں لفٹ کی, لفٹ تو میں نے ان کو کروانی ہے. دیکھیں مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, جب کے پی میں میلاد کے جلوس پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے جو کچھ کریک ڈاؤن کیا, اور اس ویڈیو کو بمشکل 14,000 لوگوں نے دیکھا. اس سے 3 یا 4 دن کے بعد میں سنڈے والی اپنی مجلس کے اندر اس ٹاپک کو اٹھاتا ہوں, اور 24 گھنٹے کے اندر 1.25 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں. جو اسپیشلی اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ویورشپ آپ دیکھ لیں اور میری ویورشپ دیکھ لیں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو لفٹ لینے کی ضرورت نہیں, ان کو لفٹ لینے کی ضرورت ہے. ان کی اپنی ویڈیوز کی ویورشپ دیکھ لیں, تقی عثمانی صاحب کی بھی اور مفتی منیب صاحب کی بھی. پھر کیوں جواب ہمارے کسی ایک اسٹوڈنٹ کہ چھوٹے سے چینل کی ویورشپ کا بھی وہ مقابلہ نہیں کرتے. اچھا, جواب اس لیے نہیں دیتے, 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں, اور اگر ہم نے جواب دیا اور انجینئر اسے ریبٹل کرے گا تو ہمارے فرقے نے جو آندہ 30 سالوں میں ختم ہونا ہے وہ 3 سالوں میں ختم ہو جائے گا. اچھا, آندہ 30 سالوں میں ختم ہونے والے ہیں. ہاں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دیکھیں علمی موت تو مر چکے ہیں. اچھا, اب کون ہے مجھے بتائیں, کوئی بندے میرے سامنے آگے بتائیں نا کہ میں 8 سے 1 ہفتہ پہلے دیوبندی ہوا, آئے ہمارے لائیو سیشنز کے اندر روزانہ سینکڑوں لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا فرقہ کیوں چھوڑا. یہ بھی ذرا کوئی بتائیں کسی کوئی بندہ فرقہ چھوڑ کے آیا ہے. تبلیغی جماعت لاکھوں میں لوگوں کو تبلیغی نہیں, تبلیغ وہ اس لیے کہ نسلاً جو دیوبندی تھے انہیں دیوبندی کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں نیا بندہ لے کے آئے کہ یہ پڑھا لکھا نوجوان تھا جو کٹر اہل حدیث تھا, اور ہم نے اسے تبلیغی جماعت میں لے آئے. ذرا ایک بندہ پروڈیوس کریں گے, نہیں کر سکتے. اچھا, آپ اس طرف واپس ہیں جو آپ یہ بات کر رہے تھے نا علماء والی. علماء اس لیے جواب نہیں دیتے, انہیں پتا ہے کہ ہمارے فرقے کا بچنا کچھ نہیں ہے, لیکن پبلک کو ان کے چھوٹے چھوٹے جو ساتھ کارندے ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں مفتی صاحب کو تو لیول بہت بڑا ہے, اس لیے وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. بھئی اگر اہمیت وہ نہیں دے رہے ہیں تو پوری دنیا کے علماء سارے فرقوں کے مجھے کیوں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں صرف؟ میرے علاوہ کوئی بندہ آپ نے دیکھا جس کے خلاف کوئی کلپ سارے علماء بنا رہے ہو؟ دنیا کی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعہ پڑھایا جا رہا ہے. تو جب میں تمہارا ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہوں اور یہ ڈراؤنا خواب ہونے کے باوجود تم کہہ رہے ہو کوئی فطرہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے سکون کرو. آئے دن کہتے ہو ہم دھرنا دیں گے, ہم FIR کٹوائیں گے. بھائی مصیبت تو تمہیں پڑی ہوئی ہے, تو تمہارے لیے میں نے آسانی کر دی ہے کہ بڑا بڑا لانچ کرو, اسے باہر نکالو. انہیں پتہ ہے
کہ بڑا لانچ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہے جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دلائل تو اس کے پاس بھی وہی ہیں. اچھا ہاں, بریلویوں کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جو مجھے نہیں پہلے پتا, میں خود بریلوی رہا ہوں, تو جواب تو اس نے دے دینا ہے. تو پھر ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ ہاں فلاں بڑا تھا ہمارا, وہ اگر آتا مقابلے میں تو ہم ہرا لیتے. وہ انہوں نے اپنے سارے ٹارزن لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ ٹارزن سارے ہیں سامنے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب, ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو انہوں نے آ کے پبلک کو ایسی بتانی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر سکیں یا اپنے عقائد کا دفاع کر سکیں. میں اکثر بولتا ہوں ہمسا ہو تو سامنے آئے, یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بولتا. ہر وہ گندگی جس کو تم گندگی سمجھتے ہو نا, اللہ نے میرا دامن اس سے پاک رکھا ہے, اور تمہارے بزرگوں میں وہ بدرجہ اتم موجود ہے. تکفیری سوچ ہو, تکبر ہو, انا ہو, یہ میرا جو پیشن ہے نا, یہ میرا تکبر نہیں ہے, یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. اگر میں کانفیڈنس لوز کروں, میں جب کہتا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو یہ میں قرآن کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں. یہ انداز, یہ نبی الاسلام کا انداز ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, اور اس حدیث کو امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے, اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے, تو نبی الاسلام کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ سٹائل تو نبی الاسلام کا ہے, یہ صرف میرا اور ڈاکٹر اسرار کا سٹائل نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ اس سٹائل کے عادی تھے جس میں انہوں نے جھوٹ سن کے تو لوری دے دے کے سلا دیا امت کو, تو اب ان کو یہ سٹائل آکورڈ لگتا ہے. انہیں یہ پتا نہیں ہے سندر سٹائل ہے. باقی نارمل گفتگو میں تو ایک اچھے طریقے سے کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں, شاہد افریدی جب اپنے گھر میں اپنی بیوی سے روٹی مانگتا ہوگا تو پیار سے بات کرتا ہوگا, لیکن اس کی بیوی نے کبھی اسے تان کیا ہے کہ میدان جنگ میں جا کے, یعنی کہ کرکٹ کے میدان میں, یہ تم ایسے کیوں کرتے ہو, تم میرے سے کیوں, یہ کون گلا کیوں ہوتا ہے. ہاں, آپ مجھ سے یہ بات کریں کہ میں نے کسی کو گالی دی ہو یا میں نے کوئی ریفرنس غلط کوٹ کیا ہو, تو الحمدللہ میں ہر وہ معاملہ جس کو یہ برائی سمجھتے ہیں اپنے دامن کو اس سے پاک کر کے چلتا ہوں, اور ہر وہ اچھائی جو یہ کلیم کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے میرے اندر موجود ہے. اور ان کے بزرگوں میں نہیں, یہ کہتے ہیں نا اچھائی ہونی چاہیے, تکفیر نہ کرو. تمہارے سارے بزرگ تکفیر کر کے گئے. حسام الارمین میں دیوبندیوں کی تکفیر ہوئی ہے, اور المحند میں انہوں نے بریلویوں کی تکفیر کی ہے. شیطانی لشکر کہہ دیا احمد بریلوی کو, اور خوارج کی جماعت اہل حدیث کو کہا ہے. وہ تمہارے سارے بزرگ, اور اس پہ اشری تھانوی کے سگنیچر ہوئے ہیں. یہی تقی عثمانی صاحب کہتے تھے ہمارے بزرگ تو بڑی احترام سے بزرگوں کا نام لیتے تھے. المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے سر پہ. جب آپ احمد بریلوی کو المفند کہہ رہے ہو تو تمہارے اخلاقیات کہاں گئے؟ میں نے تو کبھی نہیں ان کو کہا المفند. ہاں, میں نے جنرل کہا ہے المہندس علی المفندین. ہاں انجینئر ہیں آپ. ہاں انجینئر تمام مفندین کے اوپر. اب مفندین کون ہے, میں نام کسی کا نہیں لیتا. ہر وہ بندہ جو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے وہ مفند ہی ہے نا. بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب. یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.